یہ وہ لمحہ ہے جب ایک فرینڈلی کرکٹ میچ ایک زندگی اور موت کے فیصلے میں تبدیل ہو گیا۔ آسٹریلوی بیٹسمین فلپ ہیوز سر پر گیند لگنے سے فوراً بے ہوش ہو گئے۔ ہیوز کو ایمبولینس پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی سرجری ہوئی اور ڈاکٹرز نے انہیں کوما میں رکھا ہے۔ ہیوز کے قریبی دوست اور آسٹریلیا کے کپتان مائیکل کلارک پریشان حالت میں ہسپتال پہنچے جہاں ان کے ساتھی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تیز اور جارحانہ بولنگ کرکٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1930 کی دہائی میں برطانیہ نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی مشہور باڈی لائن حکمت عملی استعمال کی۔ 80 سال بعد تیز اور اشتعال انگیز بولنگ اب بھی کھیل کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اب فرق یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے بہت چیزوں کی مدد حاصل ہے۔ 25 سالہ فل ہیوز نے 26 ٹیسٹ میچز میں اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے اور ان جیسے جارحانہ انداز کے بیٹسمین کبھی ہیلمٹ کے بغیر میدان میں نہیں اترتے۔ ہیلمٹ بنانے والی کمپنی اس واقعے کی فوٹیج کو غور سے دیکھ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پہ گیند ہیوز کے سر پر نہیں بلکہ گردن پر لگی۔ اس سال برطانیہ میں 2 کھلاڑی کریگ کی سویٹر اور سٹوارٹ براڈ ہیلمٹ پہننے کے باوجود تیز گیند سے زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کوئی ایسا ہیلمٹ نہیں جو مکمل تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ ہم صرف ان کے ڈیزائن میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ضرور سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن فی الوقت پوری کرکٹ کی دنیا کی دعائیں اور ہمدردیاں فل ہیوز کے ساتھ ہیں جن کی حالت تفتیشناک بتائی جا رہی ہے۔ زیاد ظفر، BBC نیوز۔